حاتم جس بستی میں جاتا وہاں کے لوگوں سے کوہ ندا کے متعلق پوچھتا۔ لوگ حیران ہو کر کہتے، ہم نے تو کبھی بھی اس کا نام بھی نہیں سنا، مگر حاتم گھبرائے یا پریشان ہوئے بغیر کمال جوان مردی سے ان دیکھی ان سنی راہ طے کرتا ہوا چلا جاتا۔ چند مہینے تک اسی حال میں سفر کرنے کے بعد وہ ایک شہر کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے تمام مرد عورت شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہے۔ حاتم کو دیکھ کر انہوں نے کہا، مرحبا اے مسافر، خوب ہوا جو تم یہاں آئے، ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ حاتم ان کے پاس گیا تو دیکھا ایک جنازے کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، پاس ہی دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہ اس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا، ہمارے شہر کا دستور ہے جب کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ میدان میں لے آتے ہیں اور بہت سے کھانے دسترخوان پر چن کر کسی مسافر کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک کوئی مسافر نہیں آتا نہ تو کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہی مردے کو دفن کرتے ہیں۔ آج 7 روز کے بعد تم آئے، اب اسے دفن کریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ حاتم یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، میت کو اتنی دیر تک رکھنا تو مناسب نہیں، اگر آج میں بھی نہ آتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ اس شخص نے کہا، ہم مزید انتظار کرتے، 7 دن میں کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا، اگر 15 دن تک کوئی نہ آئے تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام کو پانی سے افطار کرتے ہیں۔ حاتم نے کہا، کیا لاش نے سڑنا شروع نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا، اس علاقے کی آب و ہوا ایسی ہے کہ مردہ 1 مہینے تک نہیں سڑتا۔ حاتم نے کہا، جب مردہ سڑنا شروع کرے تو پھر کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا، پھر ہم مجبور ہو کر اس مردے کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن پھر 6 ماہ تک روزہ رکھتے ہیں اور مردے کی قبر پر بہت سا مال خیرات کرتے ہیں۔ یہاں کا یہی دستور ہے، اس کے بغیر ہماری خلاصی نہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے پہلے مردے کو دفن کیا، پھر حاتم کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے شہر لے گئے اور کہا، یہاں جو مسافر آتا ہے ہم اسے 7 روز تک اپنا مہمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے شہر میں حاتم کے رہنے کے لیے ایک صاف ستھرا مکان خالی کروا دیا اور کھانے پینے کا بہت سا سامان مہیا کر دیا۔ حاتم نے 7 روز نہایت آرام سے گزارے۔ 8ویں روز رخصت ہونے لگا تو اسے لوگ اس کے شہر کے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے کہا، اے نوجوان، 7 دن تک ہم تمہاری ہر حرکت کا جائزہ لیتے رہے ہیں، تم نے ہر بات میں ثابت کیا کہ تم ایک نیک طبیعت اور صالح جوان ہو۔ تم جیسے جوانوں کو ہر شہر کی ضرورت ہے، اگر تم اسی شہر میں رہائش اختیار کرو تو مہربانی ہوگی، ہم تمہارے گزارے کا بندوبست کر دیں گے۔ حاتم نے کہا، میں ایک ضروری کام انجام دینے کے لیے نکلا ہوں، یہ کام نہ ہوتا تو ضرور رہتا، کیونکہ اس شہر کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ حاکم شہر نے پوچھا، ایسا کیا کام ہے؟ حاتم منیر شامی اور حسن بانو کا تمام ماجرا کہہ سنایا اور اسے بتایا کہ میں کوہ ندا کی خبر لانے کے لیے چلا ہوں۔ اسی تلاش میں 6 مہینے گزرے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر حاکم نے کہا، اے عزیز، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ دنیا پراسرار پہاڑ کی جنوب کی طرف ہے اور اس کے قریب ایک عالی شان شہر آباد ہے، وہاں آج تک کسی نے مردہ نہیں دیکھا اور نہ قبر دیکھی اور نہ کسی کو روتے دیکھا۔ یہ سن کر حاتم نے کہا، میں وہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حاکم نے کہا، لیکن جس شہر میں جانے کی راہ تک تمہیں معلوم نہیں، وہاں کیسے پہنچو گے؟ حاتم نے جواب دیا، اللہ کار ساز ہے، وہ یہاں تک لایا ہے تو وہاں تک بھی پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے رخصت ہونے کی اجازت مانگی اور اپنی راہ چل دیا۔ چلتے چلتے ایک شہر دکھائی دیا۔ شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں
اور شور و غل مچا ہوا ہے۔ حاتم نے نزدیک پہنچ کر پوچھا، اے بھائیو، کیا بات ہے؟ اس شور و غل کا سبب کیا ہے؟ ایک آدمی نے بتایا، یہاں کے سردار کی بیٹی مر گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے شوہر کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کیا جائے، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں، اس لیے شور مچ رہا ہے۔ حاتم نے کہا، مردہ بیوی کے ساتھ زندہ شوہر کو دفن کرنا کون سی دانش مندی اور کہاں کا انصاف ہے؟ اگر دفن ہونے سے انکار کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، یہاں کا یہی دستور ہے، شوہر مرے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ دفن کی جاتی ہے، اور بیوی مرے تو اس کے ساتھ شوہر کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ شخص باہر سے یہاں آیا تھا اور سردار کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ وہ ابھی اس سے شادی کرنے پر رضامند ہوئی۔ شادی سے پہلے اسے یہاں کی رسم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے حامی بھری اور بیوی کے مرنے کی صورت اس کے ساتھ دفن ہونے کا وعدہ کیا تو دونوں کی شادی ہوئی۔ اب یہ شخص اپنے وعدے سے مکر رہا ہے۔ حاتم نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا اور دل میں کہا، کیسا عجیب شہر اور کیسی عجیب یہاں کے دستور ہیں۔ مردوں کے ساتھ زندوں کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور اسے اپنی بڑی عزت کی بات اور محبت کی حقیقی نشانی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف اس نامراد کو بھی دیکھو، جانتے بوجھتے ایسی بےہودہ رسم کو نبھانے پر تیار کیوں ہوا؟ یہ نہ سوچا، اگر بیوی کے مرنے کے پہلے مر گیا اور غریب کو میرے ساتھ دفن ہونا پڑے گا، اور اگر اسے موت آئی تو میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اور اب جب سر پر آ پڑی ہے تو مکر رہا ہے اور جان چھڑا رہا ہے۔ بہرحال اس شخص کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے کہا، مجھے اس شخص کے پاس لے چلو، میں اسے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنا وعدہ پورا کرے اور بیوی کے ساتھ دفن ہو۔ لوگ اسے اس نوجوان کے پاس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حاتم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا، اے نوجوان، یہ کیا حرکت ہے؟ وعدہ کرتے ہو پر اسے پورا نہیں کرتے۔ جب شادی سے پہلے اقرار کیا تھا کہ بیوی مرے گی تو اس کے ساتھ دفن ہوگے، تو اب اسے پورا بھی تو کرو۔ نوجوان نے کہا، میں اس وقت جذباتی ہو کر وعدہ کیا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ سچ مچ ہی ایسی صورت بن جائے گی۔ اب اپنی زندگی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ حاتم نے لوگوں سے کہا، تم لوگ باہر جاؤ، میں اس سے بات کر کے اسے منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگ باہر نکل گئے تو حاتم نے ہنس کر کہا، اب بتاؤ کیا حل ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ جذبات میں آ کر جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کا انجام یہی نکلتا ہے۔ نوجوان نے کہا، میں خوبی سمجھ چکا ہوں، اب خدا کا واسطہ ہے میری جان بچانے کی کوئی تدبیر کرو۔ حاتم نے کہا، تم دفن ہونے پر آمادگی ظاہر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں رات کے وقت آ کر تمہیں قبر سے نکال لوں گا۔ اور نوجوان نے کہا، تب تک تو میں دم گھٹ کر مر چکا ہوں گا، پھر قبر سے کیا میری لاش نکالو گے؟ حاتم نے کہا، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، تم حامی تو بھرو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم وعدہ کرتے ہو تو میں دفن ہونے پر آمادگی ظاہر کر دیتا ہوں۔ حاتم نے اس سے وعدہ کیا اور باہر نکل کر لوگوں سے کہا، وہ دفن ہونے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کی ایک خواہش ہے۔ اس کے علاقے کی رسم کے مطابق گھڑے کی طرح نہیں بلکہ کمرے کی طرح اس کی قبر تیار کی جائے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ دفن ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے اور کمرے کی طرح ایک قبر تیار کی جائے اور سردار کی بیٹی کی لاش کو اس کے شوہر سمیت کمرے میں بند کر کے دوبارہ اینٹیں لگا کر بند کر دیا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ رات ہوئی تو حاتم اس کمرہ نما قبر پر پہنچا اور اینٹیں اکھاڑ کر اس نوجوان کو باہر نکالا اور اسے کہا، اب یہاں سے بھاگ جاؤ اور یاد رکھنا، آئندہ زندگی میں جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ نوجوان نے کہا، میں نصیحت ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن میرے پاس سفر
حرج کے نام پر کچھ بھی نہیں، اپنے شہر میں کیسے پہنچوں؟ حاتم نے اسے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے کر رخصت کیا اور اینٹیں جیسے اکھاڑی تھی ویسے ہی لگا دی۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا قبر کے اندر لاش ہے یا دو۔ صبح ہوئی تو حاتم نے شہر کے لوگوں سے رخصت چاہی۔ سردار نے پوچھا، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، مجھے کوہ ندا پہنچنا ہے۔ سردار نے کہا، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ایک جگہ دوراہا آئے گا، خیریت سے دائیں طرف رخ اختیار کرنا۔ حاتم نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر روانہ ہوا، لیکن جب دوراہے پر پہنچا تو حاکم شہر کی نصیحت بھول کر بائیں طرف چل پڑا۔ 2 دن کے سفر کے بعد اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کے جانوروں کی ایک فوج گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کیا ہاتھی، کیا شیر، کیا گینڈے اور کیا بھینسیں۔ ہر جانور یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا جیسے موت اس کے پیچھے تعاقب میں آ رہی ہو۔ حاتم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے طاقتور جانور یوں خوف زدہ نظر آتے ہیں جیسے کالا دیو ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ جانوروں کی راہ چھوڑ کر وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ جانوروں کا ریلا گزرا تو کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا جانور ان کے پیچھے گراتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جسامت چھوٹی تھی لیکن صورت ایسی کہ دیکھ کر دل پر خوف طاری ہوتا۔ سب جانور اسی سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ بھاگتا ہوا جانور درخت کے نزدیک آیا تو آدم کی بو پا کر گھبرایا اور حاتم کی طرف اچھلا۔ حاتم نے خنجر نکال کر ایسا وار کیا کہ اس کے اگلے دونوں پنجے کاٹ دیے۔ وہ زمین پر گرا اور پھر سنبھلا اور ایک دفعہ پھر چھلانگ لگا کر حاتم کی طرف آیا۔ اس پر حاتم نے خنجر اس کے پیٹ میں کھونپ کر اس کی انتڑیاں باہر نکال دی۔ وہ جانور زمین پر گر پڑا، اس کی دم تیزی سے ہلنے لگی اور اس میں سے پانی جیسے قطرے نکل کر ادھر ادھر گرنے لگے۔ جہاں جہاں وہ قطرے گرتے وہاں وہاں آگ لگ جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ نزدیک ہی ایک چشمہ تھا۔ حاتم چھلانگ لگا کر اس میں کود گیا اور جوں آگ سے محفوظ رہا۔ وہ جانور اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی آگ بجھ گئی۔ حاتم چشمے سے جب نکلا تو اس جانور کے 4 دانت جو خنجر جیسے تیز تھے اکھاڑ لیے اور اس کے ساتھ ہی اس کی دم اور دونوں کان کاٹ لیے۔ ان چیزوں کو اپنے ترکش میں رکھ کر ایک بار پھر آگے چل پڑا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد دور سے ایک قلعہ دکھائی دیا۔ جب نزدیک پہنچا تو اسے سنسان پایا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں شیشے کی طرح چمک رہی ہیں۔ بازار نہایت صاف ستھرا اور آراستہ ہے۔ دکانوں میں موجود ہر چیز ہے مگر آدمی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ حاتم حیران ہو کر سوچنے لگا، شاید اس شہر پر کسی دیو نے قبضہ کیا ہے جس کے ڈر سے لوگ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سوچتا ہوا وہ آگے بڑھا اور خاص شاہی محل تک جا پہنچا۔ بادشاہ ایک دریچے میں بیٹھا تھا۔ حاتم دریچے کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ حاتم نے جواب دیا، میں شاہ آباد سے آیا ہوں اور کوہ ندا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کیا تجھے کسی نے خبردار نہیں کیا کہ بائیں طرف کے رستے پر نہ جانا؟ شاید تم بھول گئے ہو یا شاید تیری موت تجھے یہاں لے آئی ہے۔ حاتم نے کہا، خدا کی یہی مرضی ہے تو میں اس پر راضی ہوں، لیکن یہ راز جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شہر اس طرح سنسان کیوں پڑا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، اے نوجوان، یہاں کچھ دنوں سے ایک بلائے عظیم آنے لگی ہے۔ اس کے ڈر سے رعایا کیا سپاہی سب بھاگ گئے ہیں۔ کسی انسان، شیر، ہاتھ کی طاقت نہیں جو اس بلا سے ٹکر لے سکے۔ حاتم نے کہا، کیا وہ بلا کوئی دیو ہے یا کوئی درندہ؟
کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ دانت اس کے خنجروں کی طرح تیز ہے اور اس کی دم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ ہر روز دوپہر کے وقت آتی ہے اور 2-4 آدمیوں کو کھا کر چلی جاتی ہے۔ حاتم طائی نے پوچھا، وہ بلا کس طرف سے آتی ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، جنگل کی طرف سے۔ حاتم سمجھ گیا یہ وہی بلا تھی جسے اس نے چند گھنٹے پہلے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کی جان اس بلا سے چھوٹ گئی۔ میں نے اس کا خاتمہ کر چکا ہوں۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، شاید اسی لیے اس نے مجھے دائیں کے بجائے بائیں طرف بھیج دیا۔ میرے ذریعے خلق خدا کو اس بلا سے نجات نصیب ہو۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور بولا، ہم کیسے یقین کریں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس پر حاتم نے اپنے ترکش سے اس جانور کے دانت، دم اور کان نکال کر دکھائے۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ حاتم سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور حاتم کی ہمت جرأت پر آفرین کہی۔ پھر بہت سارا جواہر اس کے سامنے لا کر رکھا گیا اور اسی شہر میں رہائش اختیار کر لینے کی درخواست کی۔ حاتم طائی نے کہا، جواہرات کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، میں تو خدا واسطے دوسروں کے کام کرتا ہوں۔ یہ جواہرات تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اس شہر کو پھر سے آباد کرو۔ بادشاہ نے کہا، اے عزیز، تیری ہمت کی بدولت میں نے اپنی رعایا کے لیے نئی زندگی پائی ہے۔ میں چاروں طرف سے پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ بلا ہلاک ہو چکی ہے۔ سب لوگ واپس آ جائیں اور بے خوف و خطر اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں۔ تیرے لیے بھی اب راستے کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ یہی وہ بلا تھی جس نے چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ بادشاہ کے اصرار پر حاتم چند روز تک اس کا مہمان رہا، پھر اس سے رخصت ہو کر کوہ ندا کی طرف روانہ ہوا۔ چند روز کے بعد ایک عالی شان شہر میں پہنچا۔ اس کے ارد گرد کوئی قبر نہیں تھی۔ حاتم نے جانا کہ یہی وہ شہر ہے جو کوہ ندا کے پاس واقع ہے۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا، لوگ اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے کہا، اے نوجوان، یہ وہ شہر ہے کہ کوئی مسافر اس طرف نہیں آتا۔ کسی زمانے میں اسکندر اعظم یہاں آیا تھا، اس کے بعد تم آئے ہو، اور سچ سچ کہو کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حاتم طائی نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ میں منیر شامی کی خاطر کوہ ندا کا راز معلوم کرنے آیا ہوں۔ حاکم کہنے لگا، اے عزیز، یہ شہر کوہ ندا کے پاس ہی بسا ہے، لیکن اس کا راز ہم خود بھی آج تک نہیں جان سکے۔ تم یہاں رہو، اگر کچھ معلوم کر سکو تو ہمیں بھی بتانا۔ حاکم کے لیے ایک اچھے سے مکان میں رہنے کا بندوبست کر دیا گیا اور صبح شام کھانا اسے اپنی طرف سے بھجوانے لگے۔ لوگوں کو بھی تاکید کر دی گئی کہ حاتم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور خود بھی اکثر حاتم کے پاس آتا اور اس کے ساتھ باتوں سے لطف اٹھاتا۔ حاتم اکثر شہر کے لوگوں سے کوہ ندا کی باتیں پوچھتا رہتا، لیکن اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کوہ ندا ایک بلند پہاڑ ہے اور اس سے خود بخود آواز آتی ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ 100-200 آدمی ایک جگہ جمع تھے۔ حاتم بھی ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پہاڑ کی طرف سے ایک آواز آئی، یا اخی یا اخی، یعنی اے میرے بھائی، اے میرے بھائی۔ اس آواز کو سنتے ہی ان لوگوں میں سے ایک خوبصورت نوجوان اٹھا اور بے اختیار پہاڑ کی طرف دوڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ اس کے باپ کے پاس گئے کہ تمہارے بیٹے کو کوہ ندا کی طرف سے بلاوا آیا۔ وہ بھاگا بھاگا آیا، دیکھا کہ اس کا منہ سرخ ہو رہا ہے اور بے اختیار کوہ ندا کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ حاتم حیران ہو کر لوگوں سے پوچھنے لگا، اس نوجوان کو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا کہ دیوانوں کی طرح پہاڑ کی طرف دوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے کوہ ندا سے ندا آئی ہے کہ جلدی آ۔ حاتم نے سوچا، اس نوجوان سے ہی معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے۔
یہ سوچ کر حاتم نے دوڑ کر اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا اور بولا، اے نوجوان، آخر تو کس کے بلاوے پر یوں ہم سب کو چھوڑے جاتا ہے؟ برائے خدا کچھ تو بتا۔ لیکن اس نوجوان نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگا، پہاڑ کے قریب جا پہنچا۔ حاتم بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ یکا یک وہ پہاڑ اور نوجوان دونوں حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حاتم کو وہاں چند رنگین پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ حاتم بہت حیران ہوا۔ واپس شہر آیا تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص اس نوجوان کے لیے نہیں روتا۔ سب اسی طرح اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ اس کے باپ نے تو بہت سا کھانا تقسیم کیا اور خوشی کی۔ حاتم نے اس سے پوچھا، اے عزیز، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے جواب دیا، تم بھی تو وہی تھے، جو تم نے دیکھا سو ہم نے دیکھا، پھر ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ حاتم چپ ہو گیا، لیکن اس نوجوان کا خیال کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر اس شخص نے کہا، اے عزیز، یہ دستور ہمارے شہر کا نہیں کہ کوئی روئے یا غم کرے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو ہمارے طریقے کے مطابق رہو، نہیں تو لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ حاتم یہ سن کر آنسو پی گیا اور چپ چاپ اپنے مکان میں چلا گیا۔ دل میں حیران تھا کہ میں کوہ ندا کا احوال دیکھا بھی ہے، لیکن اس کا سبب کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں حسن بانو کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ اسی حال میں حاتم کو اس شہر میں رہتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے۔ اس عرصے میں 15 آدمی اس پہاڑ کی طرف گئے، لیکن ان میں سے کوئی واپس نہ آیا۔ اس عرصے میں حاتم کی ایک شخص سے دوستی ہوگی۔ وہ دونوں دن رات ایک جگہ رہتے تھے اور دوسرے کے لیے ایک گھڑی کے لیے جدا نہ ہوتے تھے۔ ایک روز حاتم اپنے دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور کئی لوگ بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اچانک پہاڑ سے آواز آئی، یا اخی یا اخی! یہ سنتے ہی حاتم کا دوست پہاڑ کی طرف بھاگا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا اور اس کا بازو پکڑ کر بولا، اے دوست! یہ کیسی دوستی ہے جو مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگے جاتے ہو؟ کچھ تو بتاؤ، تمہیں کون لینے آتا ہے؟ تمہیں کون بلا رہا ہے؟ لیکن وہ نوجوان کچھ نہ بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ اس نے زور لگا کر حاتم نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ وہ لڑکا پھر پہاڑ کی طرف بھاگا۔ حاتم پھر اس کے پیچھے دوڑا اور لپک کر اس کی کمر مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس نوجوان نے ہر چند زور لگایا، لیکن حاتم نے نہ چھوڑا اور دونوں اسی حالت میں آگے پیچھے گرتے پڑتے پہاڑ پر پہنچے۔ جب نزدیک ہوئے تو ایک کھڑکی دکھائی دی۔ دونوں اس کے اندر چلے گئے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ دونوں کھڑکی سے آگے پہنچے تو سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ اس میں گھاس اگی ہوئی تھی اور ایسا نظر آتا تھا جیسے دور دور تک زمرد کا فرش بچھا ہوا ہو، لیکن تھوڑی سی زمین خالی تھی۔ اس نوجوان نے اس خالی خطے پر پاؤں رکھا اور چت لیٹ گیا۔ حاتم نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا، اتنے میں اس کا منہ زرد ہو گیا، آنکھیں پتھرا گئیں اور ہاتھ پاؤں اکڑ گئے۔ یہ حال دیکھ کر حاتم نے اپنے جی میں کہا، یہ بیچارہ تو مر گیا۔ اس خیال سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اتنے میں وہ جگہ پھٹی اور نوجوان کا جسم اس میں سما گیا۔ اس کے بعد زمین پھر مل گئی اور باقی جگہ کی طرح سرسبز ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حاتم طائی نے کہا، اب مجھے یہ بید معلوم ہوا کہ کوہ ندا سے آواز کیوں آتی ہے۔ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، کوہ ندا کا بلاوا موت کا بلاوا ہے اور مرنے والے کا ٹھکانہ اسی پہاڑ کی زمین بنتی ہے۔ اس لیے اس شہر میں کسی کی قبر نظر نہیں آتی۔ یہ خیال کر کے حاتم نے کہا کہ کوہ ندا کا راز تو معلوم ہو گیا، اب واپس چلنا چاہیے۔ یہ ارادہ کر کے واپس ہوا، لیکن تمام دن پھرتا رہا اور کھڑکی کہیں نظر نہ آئی، نہ کہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی دیا۔ 7 روز تک حاتم اسی طرح بھوکا پیاسا پھرتا رہا۔ 8ویں روز ایک دریا کے کنارے پہنچا جو نہایت زور و شور سے بہہ رہا تھا۔
اس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ حاتم پانی پینے کے لیے کنارے پر آ بیٹھا اور بایاں ہاتھ دریا میں ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو پانی تو نہ پایا، لیکن ہاتھ چاندی کا ہو گیا۔ حاتم حیران ہو کر سوچنے لگا، یہ عجیب دریا ہے، اگر میں اس میں غوطہ لگاؤں تو تمام جسم چاندی کا ہو جائے گا اور مارے بوجھ کے چلنا پھرنا بھی مشکل ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ دریا کیسے پار کروں۔ اتنے میں غیب سے ایک کشتی دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی۔ حاتم خدا کا نام لے کر اس میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں کھانا اور پانی بھی موجود تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر پاؤں پھیلا کر آرام سے سو گیا۔ کتنے ہی دنوں کے بعد کشتی دوسرے کنارے پر جا لگی۔ حاتم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کوئی 1 مہینے کے سفر کے بعد ایک پہاڑ پر پہنچا۔ دیکھا تو وہاں جگہ جگہ بڑے بڑے الماس، زمرد، لعل اور یاقوت پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگا، یہ جواہرات اگر شہروں میں پہنچیں گے تو ان کی قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکے گا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک الماس، زمرد اور لعل اور یاقوت جو اسے سب سے زیادہ قیمتی نظر آیا، اسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور آگے بڑھا۔ 15 دن کے بعد ایک چشمے پر پہنچا۔ اس کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ پاؤں دھوئے تو بایاں ہاتھ جو چاندی کا ہو گیا تھا پھر سے اپنی حالت میں آ گیا، لیکن ناخن چاندی کے ہی رہے۔ حاتم نے خدا کا شکر کیا اور آگے چل دیا۔ 10-20 دن کے سفر کے بعد ایک اور دریا کے کنارے پہنچا جس میں سنہری پانی کی موجیں ٹھاٹھیں مار رہی تھیں۔ حاتم سوچ میں پڑ گیا کہ دریا کو کیسے پار کرے، اور چاندی کے دریا کی طرح غیب سے پھر سے ایک کشتی پانی پر ظاہر ہوئی۔ حاتم فوراً اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی میں ایک طباخ گرما گرم حلوے کا پڑا تھا۔ حاتم بھوکا تو تھا ہی، فوراً سارا حلوہ چٹ کر گیا۔ اب پیاس لگی تو سوچنے لگا، اگر دریا میں ہاتھ ڈالا تو کہیں سونے کا نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر کٹورا بغل سے نکال کر بھرا اور تھوڑا سا پانی حلق میں ٹپکایا۔ کٹورا اور 4 دان سونے کے ہو گئے۔ 40ویں دن وہ کشتی کنارے لگی۔ حاتم خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اترا اور آگے بڑھا۔ 8ویں دن وہ ایسے میدان میں پہنچا جس جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، ہر پتھر ایسا گرم گویا ابھی آگ سے نکلا ہو۔ مارے گرمی کے حاتم کے ہونٹ سوکھ گئے اور تمام بدن جل اٹھا۔ حیران تھا کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں ریچھ کے دیے ہوئے مہرے کا خیال آیا اور فوراً اس کو منہ میں رکھ لیا۔ گرمی کچھ کم محسوس ہوئی تو آگے چلا۔ 3 روز تک اسی حال میں سفر کرتا رہا۔ اب آگ سامنے آگ کے شعلے نظر آتے۔ حاتم قریب پہنچا تو دیکھا کہ آگ کا ایک دریا بہہ رہا ہے جس کے شعلوں کی لہریں آسمان تک جاتی ہیں۔ حاتم حیرانی سے کبھی زمین کی طرف دیکھتا اور کبھی آسمان کی طرف۔ اتنے میں غیب سے ایک کشتی ظاہر ہوئی۔ حاتم نے خیال کیا کہ یہ کشتی بھی مجھے دریا کے پار لے جائے گی۔ ڈرتے ڈرتے کشتی پر بیٹھا اور مہرہ منہ میں رکھ کر لیٹ گیا۔ کشتی دریا کی سطح پر چلی گئی۔ حاتم ڈر کے مارے آنکھیں نہ کھولتا اور کبھی اتفاق سے آنکھیں کھل جاتی تو شعلوں کی لہریں دیکھ کر جان نکلنے لگتی اور وہ جھٹ آنکھیں بند کر لیتا۔ جب کشتی دریا کے عین درمیان میں پہنچی تو چکی کی طرح گھومنے لگی۔ حاتم کو یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچنا مشکل ہے۔ آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرنے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے کشتی اس بھنور سے نکلی اور کئی روز کے بعد دوسرے کنارے پر جا لگی۔ حاتم کشتی سے اترا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہ آگ کا دریا ہے اور نہ کشتی، بلکہ ایک خوبصورت جنگل ہے جس میں طرح طرح کے میوے دار درخت ہیں۔ حاتم نے خدا کا شکر کیا اور میووں سے پیٹ بھرا اور آگے چل دیا۔ حاتم تھوڑی دور آگے بڑھا تو علاقے کو پہچان گیا۔ یہ اس شہر یمن کے ہی گرد و نواح تھے۔ حاتم تائی بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہر کے گرد گاؤں پھیلے ہوئے تھے جس میں جا بجا کھیتوں میں کسان ہل چلاتے نظر آتے تھے۔
حاتم ایک کھیت کے پاس پہنچا اور سلام کر کے کسان سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کون سا کھیت ہے؟ کسان نے اس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا رہ گیا، کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر حاتم اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر بولا، کیوں بھائی میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو اور یوں اس طرح میری طرف کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ کسان نے کہا، تمہاری شکل ہمارے شہزادے حاتم سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن وہ ایک عرصے سے لاپتہ ہے اور اس کی جدائی میں اس کے گھر والوں کا برا حال ہے۔ ایک مرتبہ زری پوش نامی ایک ملکہ نے اس کی خیریت کی خبر بھجوائی تھی۔ یہ سن کر انہیں کچھ سکون ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے میں تمہیں حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال اس مملکت کا نام یمن ہے۔ حاتم نے کہا، یہ میرا بھی یہی اندازہ تھا، دراصل مجھے حاتم نے ہی بھیجا ہے۔ چند دن پہلے سفر کے دوران میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر یمن کی طرف سے گزر ہو تو وہاں میرا پیغام بھجوا دینا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور جلد واپس آؤں گا۔ اب حاتم کا یہ سلام اس کے گھر والوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسان نے خوشی سے یہ کام کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے بعد حاتم نے کہا، بھائی بہت پیاس لگی ہے، پانی تو پلوا دو۔ کسان جلدی سے ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ چھاچھ کا لے آیا۔ حاتم نے اپنی پیاس بجھائی اور خدا کا شکر ادا کیا اور ایک مدت سے اپنے وطن کی صورت نظر آئی اور وطن کی نعمت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد کسان سے رخصت ہو کر چلا اور شاہ آباد کا رخ کیا۔ بعد ایک مدت کے سفر کے وہ خیریت سے شاہ آباد پہنچا۔ حسن بانو کو خبر ہوئی تو اس نے فوراً بلوایا اور پوچھا، کوہ ندا کی خبر لائے ہو؟ حاتم تائی نے کوہ ندا کا سارا ماجرا سنایا۔ حسن بانو نے یہ سن کر کہا، اے حاتم، تم سچ کہتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے تم نے وہاں جانے کی بجائے کسی سے پوچھا ہو۔ کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے مجھے یقین ہو۔ حاتم تائی نے ہنستے ہوئے کہا، اے حسن بانو، نشانیاں ایک چھوڑیں، بہت ہیں میرے پاس۔ کوہ ندا سے واپسی پر جب میں چاندی کے دریا سے گزرا تو بایاں ہاتھ میں نے اس میں ڈبو دیا تھا، وہ چاندی کا ہو گیا تھا۔ پھر چشمے کے پانی سے میں نے اس کو دھو لیا تھا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، لیکن ناخن اب بھی چاندی کے ہی ہیں۔ پھر جواہرات کے پہاڑ سے میں نے ایک نمونہ الماس، زمرد، لال اور یاقوت کا لایا ہوں۔ پھر سونے کے دریا میں سے جو پانی پیا تو کٹورا اور جاندار سونے کے ہو گئے۔ یہ کہہ کر حاتم تائی نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں اسے دکھائی۔ حسن بانو بہت خوش ہوئی اور اس کی ہمت اور جرأت کی بڑی تعریف کی۔ حاتم اس سے رخصت ہو کر کارواں سرائے میں آیا اور منیر شامی کو اپنے سفر کا تمام حال سنایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوا۔ حاتم تائی نے 2-3 روز آرام کیا، پھر نہا کر نئے کپڑے پہن کر حسن بانو کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حسن بانو، اب اپنا چھٹا سوال بتاؤ تاکہ میں اس سے بھی پورا کروں۔ یہ سن کر حسن بانو نے کہا، ایک موتی میرے پاس ہے، تم اس کے برابر کا دوسرا موتی لا دو۔ حاتم نے وہ موتی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حسن بانو نے وہ موتی منگوایا اور حاتم کو دکھایا۔ وہ موتی مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ اس نے حسن بانو سے کہا، میں جانتا ہوں تم یہ موتی مجھے نہیں دو گی، مجھے اس کا نمونہ بنوا دو تاکہ مجھے تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ حسن بانو نے ویسا ہی ایک موتی چاندی کا بنوا کر حاتم کے حوالے کیا۔ حاتم اسے لے کر کارواں سرائے آیا اور منیر شامی کو دکھا کر کہنے لگا، اے حسن بانو، اتنا بڑا موتی مانگا ہے، میں نے تو ایسا موتی آج تک نہیں دیکھا، نہ جانے کون سے دریا سے ملے گا۔ بہرحال تم تسلی رکھو، اسے حاصل کیے بغیر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر منیر شامی سے رخصت ہوا، مرغابی کے انڈے کے برابر موتی کی تلاش میں روانہ ہوا۔ کوہ ندا کی خبر لانا یہ 5واں سوال تھا۔ اب حسن بانو کے 5 سوال پورے ہو چکے تھے، اب صرف 6واں سوال رہ گیا تھا۔ 6 سوال پورے ہوتے ہی منیر شامی کی شادی حسن بانو کے ساتھ ہو جانی تھی، یہ اس کی شرط تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں،
چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔